اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتا نہیں، جب میں دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتا ہے کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے تجھے مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے، تو اس کو مارتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات کو جاگنے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں کہ ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لی۔ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر دیگچی رکھی ہے، ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی وہ میرے امیر بنے ہیں اور میرے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے ہی اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کی۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حریرہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہاں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے تھے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 پر پہنچے تو روتے روتے آواز نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 یہ ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہاں تک پہنچے اور روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک چھوٹا سا قصہ تھا۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی کئی 100 برسوں بعد ان کے زمانے تک ان کا دبدبہ برقرار ہے، موجود ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح خیال رکھ سکتا ہے، اس طرح کا برتاؤ رکھ سکتا ہے۔ تو ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں اور اپنے اپنے اعمال کے جواب دیں۔ ہم خود ہیں، اپنی قبر میں جا کے جواب ہم نے ہی دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا۔ دوسرے کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ نیکی کی شروعات خود سے کریں، نہ کہ دوسروں کو پہلے دعوت دیں، پہلے خود کریں پھر دعوت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور اچھا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کرنے کی اور خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے نبی، ہمارے نبی کا جو اخلاق ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو تمام صحاباؤں کے ذکر گزر رہے ہیں، اس میں جن کو فالو جن کو کیا ہے، ان صحاباؤں نے، تمام نے، جتنے بھی گزرے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا ہے، ان سے سیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی، اس پر چلنے کی اور ان کی بتائی ہوئی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔